تو تقریباً آپ کے 5 لاکھ سے زیادہ تنخواہ بن جاتی ہے۔ یعنی کہ تو اگر آپ اچھی خاصی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، مطلب جس میں آپ نے گھومنا پھرنا سب کچھ ہو، تو آپ کا منتھلی... السلام علیکم، امید ہے آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کوریا میں کتنا کما سکتے ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں اور اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کچھ کمانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں کچھ خدشات ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو کوریا کا پیسہ ہے وہ تو پاکستان سے بھی سستا ہے، تو کیسے کوریا میں ہم کما سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کوریا بھی ایشیا میں آتا ہے، تو ایشیا میں تو آپ پیسے کما ہی نہیں سکتے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے میں نے آج یہ آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کم سے کم کتنا کما سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنا کما سکتے ہیں، کتنی آپ بچت کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کوریا آ کیسے سکتے ہیں اور کوریا میں زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو کوریا کے پیسے کے بارے میں بتاؤں گا۔ پاکستان کا 1 روپے کوریا کے 6.1 وون کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوریا کا پیسہ ہے وہ پاکستان سے 6 گنا تقریباً نیچے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوریا میں پیسہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کوریا میں جو تنخواہ ہوتی ہے وہ ملینز میں ہوتی ہے۔ کم سے کم تنخواہ بھی اگر دیکھا جائے تو وہ 10 لاکھ سے اوپر ہوتی ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی کمپنی ہو وہ اگر کسی ملازم کو جتنی بھی تنخواہ دے دیں، اس سے حکومت کوئی پوچھنے والی نہیں ہوتی، اور وہ اپنی مرضی کی تنخواہیں دیتے ہیں، اپنی مرضی کی پینشن دیتے ہیں، اور اگر کوئی میڈیکل دیتے ہوں یا نہ دیتے ہوں یہ ساری ان کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن کوریا میں ایسا نہیں ہے۔ کوریا میں اگر کوئی کمپنی ہے یا کوئی دکان ہے یا کوئی فیکٹری ہے، ہر ایک پہ ایک پابندی لگائی ہوئی ہے، اور وہ پابندی یہ ہے کہ آپ نے ملازم کو کم سے کم اتنی تنخواہ دینی ہے، اور وہ جو کم سے کم تنخواہ ہے وہ ہے تقریباً 19,14,440 وون ہے، جو کہ کوریا کے ہیں۔ اور اس سے پاکستانی آج کی تاریخ میں یا جو میں نے کیلکولیشن کی ہے اس حساب سے پاکستانی تقریباً 3,11,000 بنتے ہیں۔ تو یہ تو میں نے اپ سائٹ سے بتایا ہے، لیکن ہمارے کچھ دوست احباب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کم سے کم تنخواہ ہے وہ 25 لاکھ ہے۔ تو اگر آپ 25 لاکھ کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ تقریباً 4 لاکھ سے بھی اوپر ہے۔ تو یہ جو تنخواہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس ڈگری ہے اس کو اتنی تنخواہ ملے گی۔ مطلب ایک بندہ جو کہ کوریا میں آ گیا ہے اور اس کے پاس صرف کورین گورنمنٹ کا پرمٹ ہے کہ وہ کام کر سکتا ہے، اس کو کم سے کم اتنی تنخواہ ملے گی، 3,11,000، مطلب 8 گھنٹے کے اسے دن کے تقریباً کم سے کم 12,000 روپے دیے جائیں گے، اور اگر اس کو 1 گھنٹے کے حساب سے کہا جائے تو وہ 1,530 روپے بنتے ہیں۔ تو آپ اتنا کما سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اکثر کمپنیوں میں ایسا ہے کہ اگر آپ دن کے ٹائم کام کرتے ہیں تو وہ ریٹ شاید آپ کا یہ 1,500 روپے پر گھنٹہ ہو، لیکن یہی اگر آپ رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں تو یہی جو تنخواہ ہے آپ کی 1,500 کی جگہ 3,000 پر آور کے حساب تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف ڈیلی 2 یا 3 گھنٹے کام کرتے ہیں، ان کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ تقریباً 1 ملین 1.5 ملین تک بن جاتی ہے، 2-2.5 لاکھ روپے تنخواہ بن جاتی ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو سب سے کم تنخواہ بتائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ تھوڑے سے صحت مند ہوتے ہیں یا جو کہتے ہیں وزنی کام کر سکتے ہیں، ان کے لیے اور بھی بہت ساری اچھی آفرز ہیں، جیسے کہ ابھی یہاں پہ جو لوڈنگ یا ان لوڈنگ والا جو کام ہے اس میں تقریباً ایک دن کے آپ کو 1,20,000 وون ملتے ہیں، جس سے تقریباً پاکستانی 20 سے 22,000 روپے بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تھوڑی سی ہمت ہے اور آپ کام کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک دن کے تقریباً 20-22,000 مل جاتے ہیں۔ تو اگر یہی تنخواہ اگر آپ 30 دن یا پورے مہینے کی دیکھیں تو آپ تقریباً 6 لاکھ روپے کما سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اشتہارات ہیں جو کہ میں ابھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں گا۔ اب یہ دیکھیں، ایک یہ اشتہار لگا ہوا ہے، اس پہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ اس فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو آپ کو فیکٹری کی طرف سے آپ کو 1,60,000 وون پر دن کے ملیں گے۔ تو اس سے تقریباً بن جاتے ہیں پاکستانی 27-28 ہزار۔
تو اب آپ 27-28 ہزار کو جب 30 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو تقریباً آپ کے 5 لاکھ سے زیادہ تنخواہ بن جاتی ہے، یعنی 7.5 سے 8 لاکھ تک آپ کی تنخواہ بن جاتی ہے۔ یہ تو خاص طور پہ صرف ان لوگوں کے لیے بتایا ہے کہ جو کہ کام کے لیے پاکستان سے باہر کسی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں اور کچھ کمانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوریا میں آپ کتنا کم سے کم کما سکتے ہیں اور کتنا زیادہ کما سکتے ہیں۔ کم سے کم آپ 3 لاکھ کما سکتے ہیں، اگر کام والے بندے ہیں تو آپ 6 لاکھ تک بھی کما سکتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اخراجات پہ۔ اکثر لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جتنا زیادہ اگر آپ کو یہ پیسے دیتے بھی ہیں تو اس کا مطلب اخراجات بھی زیادہ ہوں گے۔ ہاں، اخراجات کچھ حد تک زیادہ ہیں، لیکن اگر آپ سیونگ مارجن دیکھیں یا کتنی بچت آپ کر سکتے ہیں بمقابلہ سعودیہ وغیرہ یا جو باقی ایشین کنٹریز ہیں، تو اس کے حساب سے یہاں پہ ایوریج آپ کی زیادہ ہوگی۔ اور خاص طور پہ اگر میں جس سٹی میں میں رہ رہا ہوں اس کی اگر بات کروں تو ادھر دیجن میں آپ کو سنگل روم ہے تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ میں آپ کو مل جاتا ہے کورین وون۔ اور اگر آپ کے کھانے پینے اخراجات کی بات کریں تو آپ کا زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ خرچہ آ جائے گا۔ تو اگر آپ اچھی خاصی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، مطلب جس میں آپ نے گھومنا پھرنا سب کچھ ہو، تو آپ کا منتھلی زیادہ سے زیادہ 80,000 یا 1 لاکھ خرچہ آ جائے گا، اس سے اوپر نہیں آتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ جن فیکٹریوں میں بعض لوگ کام کرتے ہیں کہ اپنی رہائش گاہ ہوتی ہیں، تو اگر ادھر رہتے ہیں تو اس میں تو تقریباً آپ کا 1 لاکھ بھی خرچہ نہیں آتا۔ ہاں، اگر آپ تھوڑی سی زیادہ اور بچت کرنا چاہیں تو آپ 50,000 60,000 میں آسانی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی آتے ہیں کہ آپ کوریا آ کیسے سکتے ہیں۔ اس کے 2 سے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر کورین گورنمنٹ کو اگر کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے تو اکثر فیکٹریز وغیرہ جو ہیں وہ کورین گورنمنٹ کو کہتی ہیں اور وہ پھر مختلف کنٹریز میں اناؤنس کرتی ہیں، جس طرح پاکستان میں۔ اب پاکستان میں کافی لوگ پہلے آئے تھے بقول ان کے، کیونکہ مجھے خود اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جو ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہے یا اشتہارات جو آفیشیل اوورسیز وغیرہ ویب سائٹس ہیں ادھر شائع ہو جاتی ہیں، جو پاکستانی بندے ہیں وہ پھر ادھر اپلائی کرتے ہیں، اور جو اپلائی کرتے ہیں ان میں سے پھر قراردادی ہوتی ہے۔ تو قراردادی میں سے جن کا نام آ جائے ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ پھر وہی بندے کچھ کورس کرتے ہیں، مطلب کورین زبان کا، اگر وہ کم سے کم اتنا لیول کورین لینگویج کا پاس کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور اس طرح ویزا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں کہتے ہیں چانسز بہت کم ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کی قسمت ہو اور اس کے لیے اگر ایسا آپشن ملتا ہے تو میرے خیال میں اس سے اس آفر کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کمپنی خود آپ کو انویٹیشن دے، اس طرح اکثر پاکستان میں بیٹھ کے ادھر مختلف فیکٹریز میں آپ اپلائی کرتے ہیں اور جو کمپنیاں یا جو فیکٹریاں ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں، تو پھر کمپنی ڈائریکٹ آپ کو انویٹیشن بھیج دیتی ہیں۔ اب اس کے بعد والا جو اگلا پروسیجر ہے کہ اس کے لیے زبان کی ضرورت ہے کہ نہیں، اس چیز کا مجھے اندازہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کوریا جو ہے رہنے کے قابل ہے کہ نہیں، یا کوریا خوبصورت ہے کہ نہیں، اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ میرے چینل پہ مختلف ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں مختلف جگہوں پہ جاتا بھی ہوں اور کوریا کے لائف کے بارے میں بھی ویڈیوز بناتا ہوں، مختلف ٹیکنالوجیز کے بارے میں ویڈیوز بناتا ہوں۔ تو آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں تو آپ کو کوریا کے اندر لائف کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور کوئی اگر آپ کا سوال ہو تو مجھ سے آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اس کمنٹ کا آپ کو جواب دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کوشش کروں گا کہ جو لوگ ادھر کام کر رہے ہیں یا کس طرح وہ آئے ہیں، میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کروں گا کہ اس دوست یا اس برادر سے ٹائم لے سکوں اور اس کا تھوڑا سا انٹرویو لے سکوں، اور آپ کو اسی کے زبانی ادھر آنے کا طریقہ اور کتنے وہ کما سکتے ہیں یا کتنے وہ کماتے ہیں، یہ ساری چیزیں میں کوشش کروں گا کہ جو کام کر رہے ہیں ان کے زبانی میں آپ کو بتا سکوں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے گپ شپ ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔